أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، جو تمہاری جان کو لیتا ہے یعنی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اللہ کی عبادت اور اسی پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ کچھ بتوں کو نام رکھ دیا تھا اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کے جو بت ہیں اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ منات ہے، عزا ہے، لات ہے، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر یہ واضح کر دیجئے کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ مختلف ہے۔ یعنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، کفار مکہ کو مخاطب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، شک ہمیں ہے جس میں صرف اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق ہے، یہی دین حنیف ہے، نہ کہ کوئی اور، تو یاد رکھو میں ان معبودوں کی کبھی عبادت نہیں کروں گا جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ کافرون کے اندر ارشاد فرمایا لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی جماعت سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات وہ اللہ الصمد ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ یعنی موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، زمین میں دھسا سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اللہ کا بنایا ہوا سب کچھ لے کر کے پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کی عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے
آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو یہاں حنیف کے معنی ہے یکسو ہو کر، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر کے صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسو اسے متوجہ ہونے کا نام یہ حنیف ہے۔ حنیف کہتے ہیں یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، ٹھوس یعنی اہل توحید پرست بن جانا، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو نہ اپنایا جائے، بلکہ اللہ کے دین کو، اسلام کو اپنایا جائے اور ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے، یکسو کی طرف متوجہ ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو حنیف کہتے ہیں۔ تو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا کہ اگر تم اس کو مانتے ہو کہ تمہارا معبود ہے تو تم ان سے ذرا کہہ کے دیکھو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، تو انہوں نے جب کہا تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو کہا کہ یہ تمہارا معبود کیسا معبود ہے؟ جب تم نے کہا کہ ہم کو نقصان پہنچا تو نقصان نہیں پہنچایا، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا جو نہ ہی کسی چیز کے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا مالک ہے۔ نفع نقصان کا مالک اگر ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر ہے، تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو پکار رہا ہے، کسی اور معبود کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ ظلم کا ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینے کا نام یہ ظلم ہے۔ تو عبادت چونکہ اللہ کی کرنی ہے تو ہم عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے وہ کسی دوسرے کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت چونکہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے۔ اب دیکھ لیجئے زمین ہے، زمین کے نیچے اور 6 زمین ہے، آسمان ہے، آسمان کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، یعنی 7 آسمان 7 زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے والا اور سب کو بنانے والا ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور تمام اسباب حیات بھی، اور ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا ضرورتیں ہیں وہ سب چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین مہیا کرتا ہے، اور کہہ دیا ہے تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے۔ ایک انسان کو کیا ضرورت ہے، کب کھانے کی ضرورت ہے، کب پینے کی ضرورت ہے، کب کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین مہیا کرتا ہے۔ تو اس مستحق کے عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا گویا کہ عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے، اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمدیہ ہے، یعنی ہم تمام لوگ ہیں۔ تو گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ یہی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے اور اسی پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔